الرحمن جماعت دہم کی طالبات السلام علیکم طالبات. ہم دہم کلاس کی اردو کا سبق کا پہلا سبق پڑھ رہے تھے. پہلا سبق ہمارا تھا اردو زبان کا آغاز. سبق کو تقریباً ہم ختم کر چکے تھے, صرف سبق کا ہمارا آخری حصہ رہتا تھا. ہم نے اپنے سبق کے پہلے میں دوسرے سارے حصوں میں یہ پڑھا کہ اردو زبان کا آغاز کس طرح ہوا اور اس کی تحقیق درجہ بدرجہ جس طرح ہوتی رہی. اس سبق میں ہمیں وہ سب کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. اب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح ہندوستان کے اندر مذہباً, معاشرتی طور پہ اور معاشی طور پر کس طرح تبدیلیاں آتی رہیں. ان تبدیلیوں سے زبان پر کیا اثرات پڑتے رہے اور خاص طور پر اردو میں. اب ہم سبق کے اس آخری حصے میں یہی پڑھیں گے ان تبدیلیوں سے اردو زبان پر کیا اثر پڑا. دیکھیں ہم یہاں سے پڑھیں گے. اب یہ ہمارے سبق کا پیراگراف ہے, آخری حصہ ہے. نئی تمدنی فضا نے ایک مضبوط لہر کے طور پر عمل کیا. ہندوؤں کی تہذیب اور مذہبی روایات میں بھی تبدیلیاں آئیں. اردو کے ادبی کارناموں کے ظہور میں آنے سے پہلے ہندوؤں کے فلسفیانہ افکار میں نئی نئی مشغافیاں ہونے لگیں. اپنشدوں کا مطالعہ نئے نئے زاویوں سے ہو رہا تھا. شنکر کے ہماوسی خیالات دوسرے سلاسل سے زیادہ اہم تھے. یعنی کہ ہندوؤں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جو کوشش شروع کی تھی اس کا بھی زبان پر کیا اثر ہوا, یہ ہمیں اس میں بتایا گیا ہے. صوفیہ کلام کی تبلیغی سرگرمیوں کے متوازی بھکتی تحریک اور ویدانت کی تعلیمات پھیلنے لگی. ہندو آبادی میں ویدانتی عقائد کا زور ہوا. مسلمانوں میں تصوف نے قبول عام کی سند حاصل کر لی. چشتی صوفیہ کرام کی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے خوشگوار فضا تیار ہوئی. چشتی صوفیہ کے ملفوظات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوؤں کے بارے میں ان کا رویہ خاصا ہمدردانہ اور رواداری کا تھا. نووارد حاکموں کو آمد کے ساتھ فوجیوں, دکانداروں, مذہبی رہنماؤں اور صوفیہ کرام کے قافلے پے در پہ اسلامی ملکوں سے آتے رہے اور عدمی روایات کے برتری فروغ کا سبب تازہ خون کے شامل ہونے سے برصغیر کے مسلمانوں کا عقائد و خیالات میں استحکام پیدا ہوا اور اس کے اثرات بھی دور دور تک پھیلتے گئے. خاصے عرصے تک مسلمان حاکموں کے قبضے اختیار میں رہنے والے علاقوں میں اہل حکومت کی دلچسپی انتظامی محدود تک رہی, لیکن دور دور کے علاقوں میں تبلیغ اسلام کے صوفیہ کرام نے جو کچھ کیا وہ زیادہ مؤثر تھا. پاک و ہند میں تبلیغ اسلام کا واحد وسیلہ صوفیہ تھے. مقامی باشندوں سے روابط کے لیے صوفیہ کرام کو مقامی زبانوں سے کام لینا پڑا. اس سے بالواسطہ اردو زبان کو فائدہ پہنچا. طالبات, ہم نے اس پیراگراف میں دیکھی کیا پڑھا کہ ہندوؤں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جو کوششیں کی اس کا زبانوں پر کیا اثر ہوا, اور مسلمانوں نے اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے جو ہے وہ تصوف جو ہے مسلمانوں نے اس کو عام طور پہ اس کو مسلمان پسند کرتے تھے, اس کا بھی اردو زبان پہ بہت گہرا اور خاص اثر پڑا ہے. کیونکہ اردو زبان کو پھیلنے میں صوفیہ کرام کا ایک بہت بڑا کردار مانا جاتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. لسانی سطح پر مقامی باشندوں سے رابطے کی مہم کو کوئی سرکاری سرپرستی حاصل نہیں تھی. سلسلہ چشتیہ کے صوفیہ نے سرکاری مدد کے بغیر ہی اس مہم کو سر کیا. سلسلہ چشتیہ میں خلفاء کے لیے بنیادی شرط یہ تھی کہ دربار سے کوئی تعلق نہ رکھیں. اس طرح عوامی رابطے کی مہم میں صوفیہ کرام نے اکیلے ہی مقامی زبانوں کی آبیاری میں حصہ لیا. صوفیہ کرام کی خلافت کی بنیادی شرط یہ بھی تھی کہ ظاہری علوم میں کامل درسگاہ پیدا کی جائے. شریعت اور طریقت میں اس دور تک فاصلے حائل نہیں ہوئے تھے. صوفیہ عربی اور فارسی کے عالم اور معقولات اور منقولات کے ماہر تھے. ان کی علمی تربیت فارسی اور عربی کے گہوارے میں ہوئی تھی. مقامی زبان اردو زبان کا لسانی پیکر صرف و نحو کے اعتبار سے آریائی تھا, لیکن اس میں اسلامی فکر, مذہب, روایات, ارادت اور افکار, مذہب اور مسائل کا رنگ و روغن غالب ہو گیا. فارسی ابتدائی سے زبان اردو پر اثر انداز ہوئی. کتب تصوف میں بعض صوفیہ کرام کی زبان سے نکلے ہوئے مقامی کلمات ملتے ہیں. شمالی ہندوستان میں بھی کچھ شعری نمونے پائے جاتے ہیں. ان میں رقدہ کو امتیاز حاصل تھا. بعض ایسے غزلیہ اشعار جن میں آدھا مصرع فارسی اور آدھا مصرع اردو, ایک مصرع فارسی اور ایک مصرع اردو میں ہوتا تھا. ابتدائی دور میں اس طرح کے رقطے بہت کہے گئے. آگے چل کر اسی کے بدن سے اردو غزل کا ظہور ہوا. طالبات, جیسے کہ ہمیں اس سبق اس پیراگراف سے معلوم ہوتا ہے کہ اردو زبان یا جو صوفیہ کرام اپنے مذہب کی, اسلامی مذہب کی تبلیغ کے لیے جو ہے سرگرم تھے, اس میں حکومت کا کوئی بھی کردار نہیں تھا. اور اپنی
اپنے عقیدوں کو پھیلانے کے لیے جو مقامی زبانیں ہوتی تھیں ان کا سہارا لیا جاتا تھا. اسی تحقیق کے ذریعے جو نمونے پائے جاتے ہیں ان میں کچھ ایسے نمونے پائے گئے ہیں جس میں ریختہ، جیسے کہ اردو زبان کا پرانا نام ریختہ ہے، اس کے نمونے کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، یعنی کہ وہ الفاظ یا وہ چیزیں ہمیں اردو زبان کی زیادہ ملتی ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی دور کے اندر اردو زبان کا آغاز تیزی سے ہوا یا یہ زبان جو ہے وہ اس نے ترقی پائی. اب طالبات ہم نے اپنے سبق کو پورا کر لیا ہے. اب ہم سبق کے الفاظ معنی کی طرف آتے ہیں. دیکھیں ہمارے پہلے جو سبق ہے اس کے میں آپ کے سامنے الفاظ معنی پڑھوں گی. پہلا الفاظ طالبات دیکھیں، لفظ ہے اکا دکا، کوئی کوئی. اس کے دوسرے معنی خال خال، یعنی تمام الفاظ ایک ہی معنی دیتے ہیں. اکا دکا، اکا دکا، کوئی کوئی یا خال خال. بار آور، پھلدار، کامیاب. بدیر یا دیر سے، بدیر کا مطلب ہے یعنی دیر سے. پراکرت، سنسکرت سے نکلی ہوئی زبان. تمیز، فرد، جستجو، تلاش. دستگاہ، طاقت، قدرت. دھندلی، معدوم، ہلکے بھی جسے کہتے ہیں. روایات، کسی بات کی نقل یا اظہار سرگزشت. ریختہ، اردو زبان کا پرانا نام. سلاسل، زنجیریں، بیڑیاں یا بندھی ہوئی. شواہد، ثبوت. اجمی روایت، غیر عربی یعنی ایرانی روایات. فاتحین، فتح کرنے والے. فوقیت، برتری. قیاسن، اندازن. کریا، گاؤں یا دیہات. قرائن، ڈھنگ، طور طریقہ. آثار، کامل، ماہر کاریگر، پہنچا ہوا. مستعمل، زیر اثر. ہمہ اوست، سب کچھ خدا. دیکھیں طالبات، لفظ جو ہمہ اوست ہے یہ ایک عقیدے کا نام ہے، اور عقیدہ کیا تھا؟ سب کچھ خدا ہے. جو اس وقت صوفیہ کرام تھے ہمارے، ان کا خیال تھا اس عقیدے کو ہمہ اوست کا نام دیا گیا. اور کیا عقیدہ تھا؟ سب کچھ خدا ہے. صوفیہ کا قول ہے کہ خدا کے سوا کسی شے کا وجود نہیں. طالبات، ہم نے سبق اردو زبان کے آغاز کی بلند خوانی کو مکمل کیا. اس کے الفاظ معنی کو ہم نے پڑھ لیا ہے. اب آپ ان کے الفاظ معنی اپنی کاپی پر لکھیں گے، لیکن تعارف کے بعد. آپ سب سے پہلے تعارف لکھیں گے وحید قریشی کا، اس کے بعد آپ جو ہے ان کے الفاظ معنی لکھیں گے. اس کا مزید کام پھر آپ کو بورڈ پہ جو ہے اگلے لیکچر میں کروایا جائے گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.